نہ بنا، نبی کے علم کا کوئی مظہر جلی نہ بنا، قسم خدا کی تصدیق بشر کی کیا طاقت، بنایا حق نے بھی تو بو علی علی نہ بنا۔ جناب محقق کے دوران جناب مفسر قرآن مفسر کربلا جناب ملک ناصر عباس ملتان صاحب کی موجودگی وچ اور حجت خدا امام زمانہ بادشاہ دی موجودگی وچ کہ بمقام بالا شریف تحصیل پپلا نے مومنان بیان اندر آنا کافی بلک صاحب نال ملاقات ہونی رہنی مجالس وچ تے اس جگہ تے 10-12 گھر مومنین دے تے پریشان بھی ہیں۔ مختصر ہے کہ اس جگہ تے جنازے قبرستاناں چ بند ہیں اور اساں بڑی محنت کر کے کوشش کر کے بندے بھی غیر ذمہ دار ہاں اس جگہ تے مسجد ابو القاسم اور جنازہ گاہ اساں تعمیر ہن کر لئیے تساں مومنین دی مالی امداد نال۔ ہن اتھے جناب امام حسین علیہ السلام دی آزاداری واسطے امام بارگاہ بھی تعمیر کردے پے ہاں تے علامہ صاحب دے خطبہ پڑھدیاں تک تسی تھوڑی بہت نظر نیاز دیکھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضر روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وعظمتہم وغیبتہم مجمعین۔ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد۔ کافی تعداد میں حضرات تشریف فرمائیں، درود زحمت نہیں عزت ہے، احسان نہیں ایمان ہے، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد۔ خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سید عاشق حسین شاہ صاحب، ذوالفقار حسین شاہ صاحب اور ان کے خانوادے کو خدا صحت و تندرستی کے ساتھ ہمیشہ جس مومن یا مومنہ کے دل میں جو دعا ہے، اگر وہ دعا ہمارے لیے مشیت پروردگار میں علم پروردگار میں باعث نقصان نہیں ہے تو حسین کی مجلس کا صدقہ خدا اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہماری گناہگار آنکھوں کو یوسف زہرا کی زیارت نصیب فرمائے۔ سامعین گرامی، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جس سورہ مبارک کی آیت کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، قبلہ و کعبہ کی آمد پہ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و اہل۔ میں قبلہ مخدوم سید نزاق حسین شاہ صاحب قبلہ کی دعا سے آپ حضرات کی خدمت میں جو ایک فکر منتقل کرنا چاہتا ہوں شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کی خدمت میں۔ سورہ فاتحہ اس کے 70 نام ہیں۔ سب سے مشہور نام ہے فاتحہ۔ فاتحہ کا مطلب ہے مفتاح، مفتاح کا مطلب ہے چابی۔ ایک صندوق میں بہت ساری چیزیں پڑی ہیں لیکن اسے تالا لگا ہوا ہے، استعمال اس وقت کر سکیں گے جب چابی آپ کے پاس ہوگی۔
جو ہے جب تک چابی نہیں لگائیں گے تالا نہیں کھلے گا، جب تک تالا نہیں کھلے گا اس کی اندر والی چیزوں کو استعمال نہیں کر سکیں گے۔ قرآن ایک صندوق میں بند ہے، قرآن کے باہر تالا ہے، اور چابی کا نام ہے سورہ فاتحہ۔ سوچے فرما رہے ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے شیعہ سنی بھائی تشریف فرمائے، لیکن اس مذہب کا نہیں مجھے پتا جو نعرہ حیدری پہ یا علی نہیں کہتا۔ مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سامعین گرامی، قرآن کی ہر نعمت کے استعمال کے لیے جو سورہ فاتحہ ہے وہ چابی۔ جو بیدار ہیں ان کے لیے فکرہ پڑھتا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ فاتحہ کی بھی ایک چابی ہے، اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ کی بھی ایک چابی ہے، اور وہ ہے بائے بسم اللہ، اور بائے بسم اللہ کی بھی ایک چابی ہے، وہ ہے نقطہ بائے بسم اللہ۔ اور علی فرماتے ہیں انا الذی نقطۃ تحت الباء، بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب۔ آگے بیٹھنا فائدہ نہیں دے گا، علی سے محبت نہ ہو تو رسول کے سامنے بھی آگے بیٹھنا فائدہ نہیں دے گا۔ امیر المومنین نے فرمایا میں بسم اللہ کی بے کا کیا کہنے یا اللہ کی ساری مخلوق فرشتوں سمیت، جنوں سمیت، انسانوں سمیت قیامت تک اگر علی علیہ السلام کسی ایک فکرے کی تشریح کرتی رہے تو سب کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، اس فکرے کی تشریح نہیں ہو سکتی۔ مولا نے کیا فرمایا؟ میں بسم اللہ کی بے کا نقطہ، دارین قربان یا علی۔ میرے مولا نے اپنے آپ کو رحمان کی نون کا نقطہ نہیں کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو ایک نقطے والا سب سے مزیدار لفظ ہے وہ رحمان ہے۔ مولا نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں رحمان کی نون کا نقطہ ہوں؟ مولا نے یہ کیوں نہیں فرمایا میں آؤز کی زال کا نقطہ ہوں؟ اس فکرے کو قیامت تک یاد رکھیے، جتنے بھی ایک نقطے والے حروف ہیں ان کا نقطہ ہٹا دو تو حرف کی پہچان پھر بھی باقی رہتی ہے۔ پڑھے لکھے دوستوں کی توجہ چاہو، ضاد کا نقطہ ہٹا دو صاد بن جاتا، زوئے کا نقطہ ہٹا دو توئے بن جاتا، نون کا نقطہ ہٹا دو نون غنہ بن جاتا، زے کا نقطہ ہٹا دو رے بن جاتا، بے کا نقطہ ہٹا دو کچھ بھی نہیں بنتا ہے۔ ایک نقطے والے صرف دو حروف ہیں کہ جن کا نقطہ ہٹانے سے کچھ بھی نہیں پڑھا جا سکتا۔ ایک حرف ہے بے، اس کا تعلق علی کے ساتھ ہے، دوسرا ہے فے، اس کا تعلق بی بی کے ساتھ ہے، کیونکہ اگر اللہ نے فاطمہ نام نہ رکھنا ہوتا تو فے کو خلق نہ کرتا۔ اب کیونکہ فے بنی ہے جناب زہرا کے لیے، فے کا نقطہ بھی ہٹاؤ تو کچھ نہیں بنتا، بے کا نقطہ بھی ہٹاؤ تو کچھ نہیں بنتا۔ اب علی علیہ السلام نے فرمایا میں بے کا نقطہ ہوں، اگر فرماتے میں رحمان کی نون کا نقطہ ہوں تو علی کا دشمن مولوی نون غنہ پڑھ لیتا، نون غنہ پڑھ کے آگے نکل جاتا، آؤزوں کو آؤدو پڑھ کے آگے نکل جاتا۔ جو اچھی بلی دعات کو دال پڑھ سکتا ہو، اور حالانکہ اگر اسے عقل ہو تو سوچ سکتا ہے کہ
اگر اس طرح سے ہر جگہ پہ وال کو دال پڑھتا رہے گا تو کہاں کہاں مارس کو کیا پڑھنا پڑے گا؟ آل محمد علیہ السلام۔ اور نقطے کا کمال یہ، جتنے بھی حروف ہیں ان کی اصل نقطہ، یہ خصوصی دعا فرمائے سے بات شروع ہوئی۔ جب انہوں نے خصوصی لکھا تھا تو پہلے نقطہ بنا تھا۔ کوئی بھی لفظ لکھے، کوئی بھی، جیسی قلم کاغذ کو ٹچ کرے گا تو پہلے نقطہ بنے گا۔ بات سمجھ میں آئے تو میرے ساتھ، آپ اس نقطے کو جدھر مرضی کھینچ کے جائیں، نقطے کو نیچے سے اوپر کھینچ دو، الف بن جاتا ہے۔ اتنی مشکل بات ہے نہیں بھئی، یا قلم رکھے تو نقطہ بنے گا، نقطے کو یوں اوپر لے لیں الف بن جائے، نقطے کو یوں لٹا دیں بے بن جائے گا۔ الف سے مراد ہے توحید، بے سے مراد ہے رسالت، الف سے مراد توحید ہے، کوئی گل الف سے مراد توحید ہے، بے سے مراد ہے نبوت۔ کبھی کبھی ہو سکتا ہے پڑھنے والے کی کوئی کمی ہو، جیسے مجمع ساتھ نہ بول رہا ہو، اس فکرے پر آپ نہ بولے تو پڑھنے والے کا کوئی قصور نہیں۔ الف سے مراد توحید ہے، بے سے مراد رسالت ہے۔ نقطہ معراج کی رات نیچے سے اوپر چلا گیا، پردہ وحدت سے لہجے قدرت میں گفتگو کرنے لگا، ہجرت کی رات لیٹ گیا، سارے سمجھ رہے تھے نبی سو رہا۔ میں نقطہ ہوں۔ آج آپ پورا کمپیوٹر کا نظام دیکھیں، پورے پاکستان جتنی لائبریری ایک نقطے پہ آ جاتی ہے۔ وہ کتنا بڑا عالم تھا جس نے 1400 سال پہلے علم کو نقطے میں بیان کیا، اور میرے مولا نے فرمایا نقطے میں سب کچھ۔ بندے نے آگے کہا یا علی، قرآن کا دعویٰ ہے کہ ہر چیز کا علم قرآن میں۔ علی نے فرمایا سچ ہے۔ اس نے کہا پھر نبی کتنے؟ مولا نے کہا 1.25 لاکھ۔ اس نے کہا اس میں تو 29 کے نام ہیں۔ میں قرآن کا دعویٰ ہے کہ میرے اندر ہر چیز کا علم ہے، تو نبیوں کے نام کیا تھے یہ بھی علم ہے، اس میں صرف 29 کے نام۔ امیر المومنین نے فرمایا تجھے 29 نظر آتے ہیں۔ اس نے مولا باقی کسے نظر آتے ہیں؟ سامنے ایک نیم کا درخت تھا، مولا علی نے فرمایا اس کی نبولی توڑ کے لے۔ وہ نبولی توڑ کے لے، امیر المومنین نے نبولی کو ہتھیلی پر رکھا، فرمایا بتا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولا نیم کا بیج ہے۔ علی بادشاہ نے فرمایا درخت ہے، اسی میں پتے بھی ہیں، اسی میں شاخیں بھی ہیں، اسی میں درخت کا درخت ہے۔ نظر تب آئے گا جب تراب کے حوالے کرو گے، قرآن سمجھ تب آئے گا جب ابو تراب کے حوالے کرو گے۔ اس فرمان سے متفق ہیں آپ؟ وہ اسی کے اندر موجود، پوری ہسٹری ہوتی، آپ بھی مانتے ہیں۔ بیج میں درخت ہوتا ہے، درخت میں بیج ہوتا ہے، تو
کتنا ملعون اور حرام زادہ ہے جو کسی سید کی عزت نہ کرے، جسے بات سمجھ نہیں آئی میں تشریح کیے بغیر آگے نہیں جاؤں گا۔ مولا نے کہا ہے بیج لیکن اصل اسی کے اندر ہے، ہے بیج لیکن اصل اسی کے اندر ہے، تو سید کی عزت کیوں واجب ہے؟ چاہے یہاں کا رہنے والا سید ہو، چاہے دنیا کے سامنے فقیر ہو، چاہے گھر میں اس کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، اس میں اصل ہے، اصل اس میں ہے، اسی کے اندر ساری کی ساری تاثیر موجود ہے، پوری کی پوری تاثیر موجود ہے، اس کے شجرہ طیبہ کی مکمل تاثیر۔ اس لیے جو گستاخان سادات ہیں اب تو وہ کتے کی طرح آخری حد تک پہنچ چکے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ گستاخی سادات کا پہلا دروازہ کیا ہے؟ اس زمانے کے سید کو اپنے جیسا سمجھ کر تعظیم نہ کرنا۔ جب یہ خناس اور بےغیرتی شروع ہوتی ہے کہ جی یہ بھی تو ہماری طرح ہے، میں کیوں جھکوں اس کے سامنے؟ اس کا پہلا بہانہ بنا جاتا ہے جی سیدوں کے کردار دیکھیں، قرآن کے پھٹے ہوئے صفحے کی عزت کیوں کرتا ہے؟ حیران ہو تو قرآن مجید کا ایک ٹکڑا اگر پھٹا ہوا زمین پر گرا پڑا، یہ آل محمد انہیں حاضر عطا فرمائے سید ذوالفقار علی بخاری صاحب، انہوں نے اس موضوع پر پوری کتاب شائع کی، لیکن یہ کتاب دشمنوں کے لیے دلیل ہے۔ غیرت مند کو پہلے ہی پتا ہے کہ سید زادی ماں، کیونکہ عقیدہ باہر سے اندر نہیں آتا۔ کوئی بندہ کائنات میں ایسا نہیں جس نے مولوی کی وجہ سے علی کو مانا، کیونکہ مولوی کے کہنے پہ علی کو مانو گے تو کل پھر مولوی بدل گیا تو چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے سامعین گرامی قدر، اگر روٹی کا ٹکڑا مٹی میں پڑا ہو تو کیا اس میں پاؤں رکھ کے چلے جاؤ گے؟ کیوں بچے؟ پھر روٹی میں سارے حضرات کی توجہ چاہتے، جو خاموش ہوگا اس کا عقیدہ نہ ہو تو چپ رہے۔ پھر روٹی ہے، روٹی کا ٹکڑا ہے، وہ زمین پہ گرا پڑا ہے، پڑا رہنے دیتے ہو، اسے اٹھا کے صاف کر کے، کتنا جاہل ہے وہ بندہ جسے رزق کی عزت کا پتہ چل گیا، رزق بانٹنے والے کی اولاد کی عزت کا پتہ نہ چلا۔ اس زمانے کے سید سے دشمنی، رسول خدا سے دشمنی، بشرطے کہ اپنے نانا کے دین کا دشمن نہ ہو، بشرطے کہ منکر ولایت علی نہ ہو۔ شیطان نے قبلہ کیا کہا؟ جمیل بھائی، خدا کو کیا کہا شیطان نے؟ میں انہیں گمراہ کروں، ہماری کیا لڑائی ہے اس سے؟ کئی بندوں کو موقع ملے تو صلح کر، کئی بندے اس کے ایسے ذمہ دار وکیل ہیں کہ شیطان کو آنا ہی نہیں پڑتا، وہ خود کافی ہو جاتا۔ اور شیطان ان میں بڑا خوش ہے کہ یہ میرے حصے کا کام مجھ سے بھی بہتر سلوک سے ادا فرما، کیونکہ شیطان کا تعارف یہی ہے کہ ابلیس تھا۔ ابلیس کا مطلب ہے جو ملبوس ہو جائے، اندر سے اور وہ کپڑے اور پہن لے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ اندر سے اور وہ ابلیس، اس کی تلبیس ابلیس کیا ہے؟ یہ لباس سے نکلا، ابلیس کا لفظ ملبوس، اندر سے اور تھا، باہر کپڑے اور تھے۔ جسے عزت سادات کا پتہ نہ ہو اور ممبر فاطمہ زہرا پر آئے، ابلیس نہیں تو اور کیا ہے؟
جو علی کے کپڑے پہنے اور علی اور ولی اللہ سے روکے ابلیس نہیں تو اور کیا؟ کہ ابلیس کا کام ہے کہ کپڑے اور پہن لینے اور عقیدہ اور پہن. جو فرمان بے شک بابا نہ کر لیکن بات اپنے دل میں بٹھاتے ہیں. کسی کو میری کوئی بات غلط لگے مجمع عام میں ٹوک. کئی بندے کہتے ہیں جی بے شک فلاں بندہ دشمن سادات ہے لیکن علی کی ولایت تو پڑھتا ہے. ہم علی کی ولایت کی وجہ سے پیار کرتے ہیں. ان سے میرا سوال ہے ایک بندہ علی اور ولی اللہ پڑھے اور ماتم کا منکر ہو. سوال ہے میرا نوجوان علی اور ولی اللہ پڑھتا ہو مولا علی کی ولایت کا قائل ہو لیکن ماتم نہ کرتا ہو جنت میں جائے گا. تو اب اسے علی کی ولایت نے کیوں نہیں بچایا؟ آپ بوہروں کو جا کے دیکھیے. میں مثال نہیں دینا چاہتا لیکن دیتا ہوں. 3 مہینے روزے رکھتے ہیں رجب شعبان رمضان. ماہ رمضان کے واجب روزے رکھتے ہیں رجب شعبان میں مستحب روزے رکھتے ہیں. داڑیاں ان کی بھائیوں کی طرح ہوتی ہیں مونچھیں ان کی صاف ہوتی ہیں. ٹوپی ہمیشہ سر پہ پہنتے ہیں. کربلا میں سونا امام حسین کے روزے پہ انہوں نے لگوایا. نجف میں مولا علی کے روزے پہ سونا انہوں نے لگوایا. کوفہ کی مسجد کو انہوں نے تعمیر کروایا. تبرہ کرتے ہیں تبلہ کرتے ہیں مجلس کرتے ہیں ماتم کرتے ہیں. جہنم میں جائیں گے کیونکہ 7ویں امام کی امامت کے منکر ہیں. علی کی عزت کی قسم جس کے عقیدے میں ذرا سا بھی خرابی نکل آئی وہ جہنم کے کتوں کی غذا بنے گا. جس طرح ماتم کے منکر کو علی کی ولایت فائدہ نہیں دیتی کوئی تسلیم کرے اس کی اپنی قسمت. جب تک جناب زہرا نہ چاہے عقیدے کی مہر سینے پہ لگ ہی نہیں سکتی ہے. جب تک حسنین کی ماں راضی نہ ہو عقیدہ نہ کوئی منوا سکتا ہے زبردستی. نہ کسی کا دماغ بدلا جا سکتا ہے نہ کسی کا ضمیر بدلا جا سکتا ہے نہ کسی کی فطرت بدلی جا سکتی ہے نہ کسی کی دینت بدلی جا سکتی ہے نہ کسی کی ذہنیت بدلی جا سکتی ہے. عقیدے کے لیے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جنہیں جناب زہرا چنے. حسین کی پاک اماں کے زخمی پہلو کی قسم جس طرح سے ماتم کے منکر کو علی کی ولایت فائدہ نہیں دیتی اسی طرح سے سادات کی عصمت کے گستاخ کو بھی علی اور ولی اللہ کو ہی فائدہ. اس لیے سامعین گرامی فرمایا میں بے کا نقطہ نقطے میں قرآن ہے قرآن میں نقطہ. بندہ بڑا فائدے میں رہا جس نے کسی بھی سید کو کسی بھی رنگ میں دیکھ کر جائے فقیری کی رنگ میں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پورے شجرے کو سلام کر لیا کہ صرف تیری ذات نہیں جس جس شجرے سے تجھے نسبت حاصل. ہمارے ملتان کا واقعہ ایک فقیر سید نے دوسرے فقیر سید سے روٹی مانگی. اس نے کہا میں نہیں دیتا. اپنی ان کی رنگ ہے جی اپنے. اس نے کہا روٹی مجھے دے. اس نے کہا نہیں دیتا. اس نے کہا دے ورنہ میں تیرا ملتان الٹ دوں. جڑے چپ ہوتا ان کے پرواہ ملتان الٹی جے یہ نہیں اور دے ورنہ میں تیرا ملتان الٹا دوں. ہمارے اہل سنت بھائی تو کہتے ہیں ایک پیر اور ہوتا نا ملتان میں تو حج یہی ہوتا. میں کہ کوئی مار کے دفن کر دوں. پیرن الپور بہاؤدین ذکریہ نے کہا حضرت شاہ شمس سرکار سرکار کلندر کا خالہ زاد بھائی سرکار شمس ملتان میں قدم رکھا سارے پیروں کو جان کی پڑ گئی.
ہم امتی ہیں، یہ سید آ گیا. اسے قرآن سمجھ کے سر پہ رکھ کے کہتا ہوں دعا کا حق صرف اور صرف سید کو ہے. غیر سید سید کے وسیلے سے دعا مانگے تو خدا قبول کرتا ہے. باقی سب نقلیں اتارتے ہیں، حقیقت صرف سید. جتنے مرضی پھوکے کوئی مارتا رہے، جو اثر ہے وہ حقیقی سید کے پاس ہے. یہ سید کی دعا کے ساتھ حضرت شاہ شمس کو، کیونکہ ملتان جغرافیہ کے لحاظ سے بالکل پیالے کی طرح گہرا. پاک دن ذکریہ نے شاہ شمس کو دیکھا، اس نے پیالہ دودھ سے بھر کے تحفے میں بھیج دیا. لوگوں نے سمجھا تحفہ ہے، اصل میں پیغام تھا کہ ملتان پر مزید جگہ نہیں ہے، تشریف لے جائیں. سید نے گلاب کا پھول توڑ کے اندر رکھ دیا، فرمایا اس کی جگہ تو ہے. اس پہ دودھ اور نہیں آ سکتا، لیکن پھول تو اس کے اوپر آ سکتا. واقعہ توجہ سے سننا، پوری ذمہ داری سے پڑھو. اس نے کہا دے روٹی ورنہ میں تیرا ملتان الٹ دوں. اس نے ایسے فقیر کو دیکھا، اس نے کہا الٹ دے. سید نے دوسری جگہ کہا دے ورنہ میں الٹ دوں. اور پھر سر اٹھا گیا، اس نے کہا الٹ دے. سید نے تیسری جگہ جلال میں کہا الٹوں. اس نے جلدی جلدی روٹی دے، ہاتھ جوڑ نہ الٹ یہ روٹی. بندوں نے اس سید سے پوچھا کہ 2 دفعہ اس نے مانگی آپ نے نہیں دی، تیسری دفعہ ڈر کے ہاتھ جوڑ کے روٹی کیوں دی؟ انہوں نے فرمایا جب اس نے پہلی دفعہ کہا میں ملتان الٹ دوں گا، میں نے اس کی 7 پشتیں دیکھی. جعفری تو دے مار کوئی آسمان کر کے مار اور زور دے نال مار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ کہ جب پہلی دفعہ اس نے مجھے جلال میں کہا، میں نے اس کی 7 پشتوں کو دیکھا، ان میں سے کسی کی توجہ ہی نہیں تھی. اس کی بات کو کوئی نہیں سن رہا. اس نے دوسری دفعہ کہا میں نے 14 پشتوں کو دیکھا، ان 14 کی 14 پشتوں کی اس کی بات کی طرف توجہ ہی نہیں. لیکن جب اس نے تیسری دفعہ کہا تو میں نے اس کی 21 پشتوں کو دیکھا، ان میں سے اس کا ایک سید دادا ملتان کی تہ میں ہاتھ ڈال چکا تھا. نقصان ہر ایک اپنا خود ذمہ دار، قبر میں خود جاؤ. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے مولویوں کا، تشریح بالکل نہیں کروں، بہت بڑا دھوکہ ہے. جی میرے کہنے پہ عمل کریں، انشاءاللہ قیامت والے دن میں ذمہ دار ہوں. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اس دن ہر کوئی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا. انہیں مروا چکنا ہی جڑے بیلی بڑے ہوئے. کسی صورت میں کوئی بچاؤ نہیں. اور عقیدہ اتنا خطرناک موضوع ہے جس میں 100 میں سے 100 نمبر چاہیے. اور بے شک اس فکرے میں بعد میں جا کے سوچیے گا، لیکن یہ 1000 تقریروں سے بھاری فکر ہے. عقیدے میں 99 نمبر والا بھی فیل ہوتا ہے. 99 نمبر تھوڑے نہیں ہوتے. 100 میں سے 99 نمبر لے لو عقیدے میں، 1 نمبر نہ لو فیل.
کوئی بندہ کہ میں 99% اللہ میاں کو مانتا ہوں، خالی 1% فرعون کو بھی مانتا ہوں، تباہ برباد۔ کوئی بندہ کہ جی 99.99% میری حضور کی نبوت پر ایمان ہے، لیکن تھوڑا تجھے بقایا بچتا ہے، وہ مرزا غلام احمد کو بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتنے عظیم لفظ ہیں، الرحمن الرحیم۔ یہ دوبارہ پھر آ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ یعنی ایک دفعہ سورہ الحمد پڑھو تو 4 دفعہ کہنا پڑتا ہے۔ الرحمن الرحیم، پھر الرحمن الرحیم، جوڑی ملاؤ تو 2 دفعہ ہو گئے۔ پھر آپ دوبارہ پڑھیں گے سورہ الحمد، 2 دفعہ پھر ہو جائے گا، کم از کم 2 دفعہ واجب ہے۔ 20 دفعہ ایک دن میں ایک مومن پر الرحمن الرحیم کہنا واجب ہے۔ رحمان کا مطلب ہے سب کے لیے نعمت، رزق دیتا ہے، فرعون بھی کھائے، موسیٰ بھی کھائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مہمان کو کہا پڑھ بسم اللہ، اس کا وہ تو میں نہیں پڑھوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے روٹی اٹھا کجر بھاگ، اللہ کی آواز ہے ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی؟ مالک 70 سال۔ فرمایا ابراہیم میں 70 سال سے بغیر بسم اللہ کے اسے روٹی کھلاؤ۔ 70 سال ہو گئے اس نے کبھی بسم اللہ نہیں پڑھی، لیکن میں اسے کھانا کھلاؤں۔ فرعون غرق ہونے لگا، اس نے آواز دی موسیٰ مجھے بچا لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جبرائیل کو کہا ریت اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال تاکہ بولنے جو گئی نہ، اس کے منہ میں جبرائیل نے ریت ڈال۔ پکارنے کی آواز بھی برداشت نہیں کی موسیٰ نے، غرق ہو گئے۔ اللہ کی آواز ہے اس نے تجھے پکارا تھا، اگر مجھے پکارتا تو میں اسے بچا لیتا۔ اتنے بڑے دشمن کو اللہ بچا لیتا، اتنے بڑے دشمن کو اللہ بچا لیتا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ اور فرعون کے آپس میں اچھے تعلقات ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون جیسے دشمن کو پکارنے پر بچا لینا اللہ کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے۔ اپنے دشمنوں کو مسئلے بتا کے ہلاکت سے بچا لینا علی کے مشکل کشائے کائنات ہونے کی دلیل ہے۔ رب العالمین، عالمین کا پروردگار رب ہے، پالتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ رزق میرے ذمہ، دولت نہیں۔ ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے رزق کی بجائے دولت مانگ لیتے ہیں، دولت آ جاتی ہے، رزق چلا جاتا ہے۔ لاکھوں روپے موجود ہوتے ہیں، بندے کہتے ہیں کھانا کھائیں، جواب آتا ہے میں نے گولی کھا لی۔ ٹھیک ہے جی، کھانا نہیں، میں نے گولی کھا لی۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے رزق، وہ ہسپتال میں مرنے سے پہلے آئی سی یو میں ناک کے ذریعے سے بھی پہنچ رہا ہوگا۔ وہ رزق ہے جس کا اس نے وعدہ کیا، جب تک رہو گے تمہارا حصہ تم تک پہنچے۔ میں آپ کے گھر سے روٹی کھاؤں، آپ کی اولاد سے دشمنی کروں، حلالی کہلاؤں گا کہ حرامی؟ اگر تیرا رزق سیدہ کے صدقے میں ہے تو سید کی عزت کر کے رزق کو حلال کر۔ اولاد آل محمد ہے یہ نہیں صحیح؟ مجتہد
आजम भी हो और गैर सैयद हो, उसका बीबी ज़हरा से पर्दा है। मजदूर हो लेकिन सैयद हो, वो बीबी ज़हरा का महरम है। बात समझ में आई है? शरीयत में वो बीबी ज़हरा के सामने जा सकता है क्योंकि बीबी का बेटा है। बेल जमाने के सैयद किसका बेटा? जनाब ज़हरा का बेटा। हारून रशीद ने 7वें इमाम से कहा था, मेरा दिल करता है लोग मुझे सैयद कहें, मेरा दिल करता। आपने साफ पढ़ने मना फरमाया, मेरा दिल करता है कि लोग मुझे सैयद। इमाम ने कहा अगर इसी दरबार में अभी अभी रसूल आ जाएं और तुझसे तेरी बेटी का रिश्ता मांगे, अगर आ जाए अभी अभी रसूल खुदा और तुझसे तेरी बेटी का रिश्ता मांगे तो तू क्या जवाब देगा? खुशी के मारे उछलने लगा, रसूल खुदा मेरी बेटी का रिश्ता मैं सारी बेटियां सामने खड़ी कर दूंगा। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, जिसको दिल चाहे अपने आखिरत में ले ले, मेरे लिए दुनिया और आखिरत में इज्जत है, मेरी बेटी आपके घर। इमाम मूसा कादिम ने कहा अल्लाह अकबर, फिर आज के बाद सैयद कहने का ख्वाब न देखना, अपने आप को सैयद न कहलवाना। उसने कहा क्यों? फरमाया तेरी बेटी से मोहम्मद शादी कर सकता है, मेरी बेटी से मोहम्मद शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बेटी खुद मोहम्मद मुस्तफा की बेटी है। तो जो है ये नहीं है, इस जमाने के सैयद की बेटी से भी मोहम्मद मुस्तफा की शादी नहीं हो सकती। एडी औखी गल आई नहीं जितने से बड़ा बिस्मिल्लाह जी। तो शजरा तैयबा की इज्जत कर ताकि तू इज्जत मांग। अहमद बिन मुबारक कहते हैं मेरे घर एक औरत आई जिसका बुर्का फटा हुआ, और उसने कहा मैं सैयद जाती हूं, मेरी मदद कर। कहते मैंने पूछ लिया कोई सबूत है? कहते वो रोती हुई चली गई। मैंने ख्वाब देखा कि मैदान माशर में गर्मी से मारा मारा फिर और जबान मेरी मुंह से निकली हुई। क्या देखता हूं कि सामने पैगंबर कौसर पिला रहे। जैसे ही मैं करीब जाता हूं तो फरिश्ते मुझे धक्का दे के पीछे भेज गए। मैंने आवाज दे के कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपका उम्मती हूं, मुझे कौसर पिलाइए। हजूर ने नफरत से देखे फरमाया कोई सबूत है तो पेश कर। तेरे पास कोई सबूत है तो पेश कर। शैतान को अपने दिमाग में न दाखिल होने देना। ये मरदूदियत और खन्नासियत अपने दिल में ना आने देना, ये नापाकी की अलामत है जो इज्जत सादात से दूर करती है फिर जहन्नम में फेंक देती है। इमाम सादिक ने फरमाया सैयद आ जाए, बंदा जानबूझ के बैठा रहे, कोई ओज़र भी ना हो शरई, उठ के खड़ा ना हो, सैयद के इस्तकबाल में। इमाम फरमाते हैं ला इलाज मर्ज में मुब्तला हो। कायनात के डॉक्टर आधे आ जाएंगे, बीमारी का पता ही नहीं चलेगा। उस पाक शजरे की इज्जत कर जो हुसैन की आजादारी बताने के लिए वतन छोड़ के तेरे जंगलों में। इस खानदान की उस तबलीग का हया कर जो इन्होंने रोल रोल के कायनात में की। कायनात के हर खानदान के कब्रिस्तान की कोई न कोई हद होती। अल्लाह माज़र हसन ज़ैदी आलल्लाह मकामों का नूर के कलम से अर्श पर लिखने के काबिल फिक्र है। वो फरमाते दुनिया के हर खानदान के कब्रिस्तान की कोई हद है। किसी का मरलों में होता है, किसी का कनालों में होता है, किसी का एकड़ों में होता है। कोई कहता है जी मेरे बुजुर्ग वहां दफन, कोई कहता है मेरे बुजुर्ग वहां दफन। ज़ैदी साहब रो के कहते थे हाय ज़हरा तेरे बच्चों की किस्मत। पूरी कायनात सैयदों का कब्रिस्तान। सातवें इमाम के बेटे तो बेटे, बेटियों की कब्र भी इकट्ठी नहीं। दो बेटे तो बजाय खुद
دو بیٹیوں کی قبریں بھی کٹھی نہ پوچھ سکتے. مولوی امام سے زیادہ شریعت جانتا. بولو. امام معصوم کاظمی صاحب شریعت کا مالک امام ہے. اسی شریعت میں حکم ہے جن کاموں میں جلدی کرنے کا حکم ہے اس میں بیٹی کی شادی. سر پہ قرآن رکھ کے شیعت والی خیرت کو سامنے رکھ کے بتا تو صحیح معصوم قوم کی شادی کیوں نہیں؟ کتنی عمر تھی جناب معصوم قوم؟ کتنے اماموں کے رشتہ دار؟ 7واں امام زندان میں تھا, 8واں امام تو موجود تھا. کیوں نہیں شادی ہوئی؟ کفر نہیں تھا. صدقے کی میل کھانے والا اولاد زہرا پہ حاکم نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے الرجال قوامون علی النساء, مرد عورت پہ حاکم ہے. اگر یہ شادی جائز ہوتی تو ہم سید کو جھک کے نہ ملتے. ریت کی جرت نہیں کہ وہ حاکم پہ حاکم بنے. ریت کی جرت نہیں, مرد حاکم ہے عورت محکومہ. اولاد زہرا محکومہ بنی. ناممکنات دو عالم میں سے. اللہ نے مریم کی شادی کیوں نہیں کی؟ کفر نہیں. قرآن پر, معصومین کی سیرت پر, اس بدلتے ہوئے زمانے کے اندر, مادیت سے بھرے ہوئے زمانے کے اندر اس پاک شجرے کی عزت جس نے کر لی سیدھا جنت میں جائے. پورے گھر کی عزت کر, ہر فرد کی عزت کر. تمہارے خاندان میں 100 سال بعد بھی جو پیدا ہوگا تعلق اس کا تمہارے خاندان سے. 1400 سال بعد بھی کوئی علی و زہرا کے گھر پیدا ہوگا. یہ شرف اور یہ عزت خدا نے اسے عطا کی. یہ باتیں اگرچہ ہو سکتا ہے کئی حضرات کو نہایت بری لگ رہی ہے, لیکن جناب زہرا پردے میں تشریف فرما اور وہ سماعت فرما رہی ہیں. اس دور کا سب سے اہم ترین موضوع یہ جھگڑا نہیں ہے, یہ فساد نہیں ہے, یہ کسی کی ذاتی دشمنی نہیں ہے. یہ طیب طاہر اور شریف خاندان کے شجرے کی حفاظت کی شرعی کوشش. مادیت پرست حرام زادے اپنے اپنے مقام پر تل گئے ہیں یزید کے اشارے. اور اگر عظمت سادات نہیں تو پھر علی چوتھا ٹھیک ہے. عزت سادات نہیں تو پھر علی چوتھا ٹھیک ہے. اگر سید دادی کی شادی اس طرح سے جائز ہے تو پھر نبی کی 4 بیٹیاں ماننے میں کوئی حرج نہیں. مہینے گرامی قادر آل محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں بڑا اجتناب کرتا تھا اس روایت کے پڑھنے سے. اس لیے نہیں کہ یہ خدا نخواستہ جھوٹی ہے, سچی روایت مقتل میں موجود ہے. میں اجتناب کرتا ہوں, اس منبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں اجتناب. لیکن مجبوری بن گئی اس پاک سید زادی کی بیٹیوں کی وکالت کرنے کے لیے. مجبوراً یہ روایت پڑھتا ہوں. پورا رستہ کہیں سجاد کو جلال نہ ہے. حسین کے قاتل کے وقت بھی وہ سید الصابرین تھا. علی کی بیٹی کی چادر چھن گئی, وہ سید الصابرین. آقا قبلہ نے صحیح فکر کہ وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہو جب شکینہ کو کسی شخص نے مارا. پورا رستہ سید الصابرین. صابر کی انتہا ہے زین العابدین. ایک ہندوستانی شاعر کا شعر ہے, وہ کہتے ہیں صبر ایوب کی زمینوں پر, صبر ایوب کی زمینوں پر صبر کا آسمان ہے سجاد. صبر ایوب کی زمینوں پر صبر کا آسمان ہے سجاد.
جو فوجیں شام و کوفہ کی نہ قتل عام کر جاتی، نہ ساری گردشیں اس گردش ایام تک آتی۔ شاعر کہتے کہ قبلہ جی کتاب حق مکمل ہو چکی تھی، ورنہ عابد پر ہزاروں آیتیں کرب و بلا سے شام تک آتی۔ ہر موڑ پہ گردن کو جھکائے ہوئے گزرا، مکمل شعر ہے شہید محسن نقوی، وہ فرماتے ہیں ہر موڑ پہ گردن کو جھکائے ہوئے گزرا، غیرت کے جنازے کو اٹھائے ہوئے۔ ہمارے کوئی شجرے ہی نہیں، لیکن بازار سے ماں بہن کے ساتھ گزر پڑے، ماحول خراب ہو تو غیرت مند اندر سے مر جاتا ہے۔ کون؟ سجاد۔ سجاد کون؟ امام حسین جب جب بلاتے تھے پوری زندگی، جب جب امام حسین نے زین العابدین کو بلایا، قبلہ نکن صاحب کا فکر ہے، وہ فرماتے جب جب بلایا زین العابدین کو امام حسین، جانتے ہیں کس نام سے پکارتے تھے؟ غیرت اللہ۔ اللہ کی غیرت۔ بستے زمانے میں گھر آئے، ماں وضو کر رہی تھی، میرے مولا سجاد نے وہیں سے منہ پہ ہاتھ رکھا، کہا اماں میرا سلام، یہ کہہ کے سجاد باہر چلے گئے۔ بی بی گھبرا گئی، امام حسین کے پاس آئی، آ کے کہا مولا پتہ نہیں میرا سجاد مجھ سے ناراض ہے، میں وضو کر رہی تھی، گھر آیا دور سے سلام کر کے میرے سجاد نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، مولا میری طرف دیکھا ہی نہیں، مجھ سے منہ پھیر کے باہر چلا گیا۔ پتہ تھا امام حسین کو، لیکن درد کی رنگ بنانے کے لیے سجاد کو بلایا، مخدرات کے سامنے بلا کے پوچھا سجاد تو نے ماں کو دیکھ کے منہ پھیر کیوں لیا؟ گردن جھک کے غیرت کا پروردگار کہتے بابا جب میں گھر آیا میری اماں وضو کر رہی تھی، اور مستور جب وضو کرتی ہے تو سر کے مسے کے لیے اسے سر سے چادر ہٹانی پڑتی ہے، اگر میری نظر میری ماں کے سر پہ پڑ جاتی میں مرنے سے پہلے مر جاتا۔ غیرت مند شیعہ ہائے نہ کرے ہو نہیں سکتا جو وضو کرتی ماں کے سر سے اتری چادر کا بال دیکھنا برداشت نہ کرتا تھا۔ 9 لاکھ بے غیرت مجمع عام میں شراب پی رہے تھے، 1 لاکھ حرام زیادہ ڈھول بجا رہا تھا، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بھیڑیاں، کمر میں لنگر، گردن میں دوڑ، اور جو کوئی سامنے آتا تھا آواز دے کے کہتا تھا نظریں نیچی کرو، جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا۔ اللہ تمہاری اٹھتی ہوئی آوازوں پر رحم کرے، اونچی آواز میں رویا کرو حسین قریب۔ امام زمان آپ کو سلامت۔ ایک روایت ہمیشہ یاد رکھنا، یہ جو روایت میں آپ پڑھ رہا ہوں ساری زندگی یاد رکھنا، میں اسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھوں گا تاکہ ہر بندے تک یہ روایت پہنچ جائے، اور جس کے نصیب میں ہوگا اسے قیامت تک نہیں بھولے۔ راوی کہتا ہے میں چھٹے امام کے گھر گیا۔ کس کے گھر؟ بڑی توجہ سے یہ فکرہ سارے میری طرف دیکھ کے سن۔ وہ کہتے ہیں امام سجدے میں، اور سجدے میں ماتھا یوں نہیں جیسے شوکر کے سجدے میں ہوتا۔ میرے مولا کا رخسار مٹی میں، اور مثل ابر نوبہار، جیسے تسبیح ٹوٹتی ایسے آنکھوں سے آنسو نکلتے۔ اور قبلہ روایت کے فکرے حضرت عباس کا علم کہ مولا کے آنسوؤں کی وجہ سے رخسار کے نیچے کیچڑ بن گیا تھا، مٹی پر آنسو گر رہے تھے، کیچڑ بن گیا تھا، اور جب میرا مولا سانس لیتا تو اس سے فوار نکلتی تھی مٹی کی، اور میرا مولا کہہ کیا رہا تھا پروردگارا ان آوازوں پہ رحم جو حسین کے غم میں بلند ہوتی۔ روایت سنیے، کبھی
کبھی کوئی دعا ہو، ذاکر مولوی دعا کرے یا نہ کرے، مجلس میں حسین کو یاد کر کے ہائے کہہ لیا کرو. ادھر آواز اونچی ہوگی، ادھر امام صادق کی دعا تمہارے نصیب میں آ جائے گی، کیونکہ امام کی دعا دعا نہیں ہوتی، اطلاع ہوتی ہے. میرے مولا نے فرمایا، سامعین گرامی کل میں مقتل کی ذمہ داری سے یہ فکریں پڑھ رہا ہوں، لیکن میرا مخاطب ہر وہ بندہ جس کے پاس غیرت کی رتی بھی موجود ہو. علی کی ولایت کے تعلق حلالی سے ہے، حسین کی عزاداری کے تعلق انسان سے ہے. فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کی عزت کا پتہ جناب زہرا کے زخمی پہلو کی قسم صرف اور صرف غیرت مند کو ہے. جس کے اندر غیرت موجود نہ ہو اسے زہرا کی بیٹیوں کی عزت کا خیال نہیں. چھوڑ دیا میں نے آخری فکرہ سننا، پورا رستہ نہ جلال آئے نہ میرے پورے رستے میں میرے مولا زین العابدین نے، سید سجاد نے، میرے مولا نے، میرے بادشاہ نے زینب کی چادر اتری، صابرین کا سلطان نو، حسین کو قتل کیا گیا، صابروں کا سلطان نو، علی اکبر کے برچھی لگی، صابروں کا سلطان نو. میرا مولا صبر کرتا رہا، صبر کرتا رہا، صبر کرتا رہا. ذاکر حسین کی آمد ہے، اللہ انہیں صحت کے ساتھ سلامت رکھے. فکرہ پڑھنے لگا، انہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں پورا رستہ صابروں کا سلطان تھا، پورا رستہ صابروں کا سلطان تھا. اسے میز نہیں حسین کی قبر سمجھ کے اس میں ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں بھیڑ میں زینب چل کے نہیں جا سکی، بی بی زینب زمین پہ بیٹھ کے چلنے لگی. سجاد صبر کرتا رہا، سجاد کو جلال نہیں آیا، خون کے آنسو رویا، جلال نہیں آیا. مجھ سے پوچھو سجاد کو کب جلال آیا؟ جب ایک مسخرے حرام زادے نے یزید کے دربار میں 4 سال کی سیدزادی کی طرف اشارہ کر کے فکرہ کا یزید میرے گھر کنیز نہیں ہے، اس کا یہ فکرہ کہنا تھا. حسین کی یتیمہ رسیوں میں تڑپی. سکینہ نے سجاد کو دیکھا، رو کے پوچھا سجاد کیا محضر نامے میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ فاطمہ کی بیٹی امت کی کنیز بنے گی؟ سجاد کو جلال آیا، آواز آئی اللہ اکبر، ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی. سجاد تخت یزید کے پاس آیا کہ او یزید مجھے حسین رہنے دے، عباس بننے پہ مجبور نہ کر. اگر میں غازی بن گیا شام کو لگ گیا. جو بی بی سکینہ رسیوں میں تڑپ رہی، زہرا کی بیٹیوں کے گستاخوں کو ہلاک فرما، انہیں ذلیل و خوار فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں.